اللہ الرحمن الرحیم ویجوز اور جائز ہے للمحرم والمحرمۃ محرم مرد اور محرم عورت کے لیے ان یتزوجا کہ وہ نکاح کریں فی حالت الاحرام احرام کی حالت میں احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ احرام ان چیزوں سے معنی نہیں ہوتا جن کا تلفظ زبان سے ہے، تو شادی کرنا نکاح کرنا بھی زبان کا فعل ہے، اسی وجہ سے احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز ہے۔ تو محرم مرد اور محرمہ عورت کے لیے حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے۔ وینعقد اور منعقد ہو جاتا ہے نکاح الحرۃ البالغۃ العاقلۃ آزاد بالغ عاقل عورت کا نکاح برضائها اس کی رضامندی کے ساتھ، وَإِن لَّمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ اگرچہ وہ عقد نہ کیا ہو اس پر ولی نے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام صاحب کے نزدیک، بکرن کانت او سیبن خواہ وہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو، وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں لا ینعقد منعقد نہیں ہوگا الا باذن ولی مگر ولی کی اجازت کے ساتھ۔ اگر عورت آزاد عاقل بالغ ہے تو اس کی رضامندی وہ اپنی رضامندی سے کہیں نکاح کر لیتی ہے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اگرچہ سرپرست نے یہ نکاح نہ کیا ہو۔ تو یہ تفصیل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں بالغہ میں تعمیم ہے، خواہ وہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اگر عورت آزاد بالغ عاقل ہے اور اپنی رضامندی سے نکاح کرتی ہے تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اگرچہ ولی نے وہ نکاح نہ کیا ہو، خواہ وہ بالغہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو۔ یہ تفصیل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ ولا یجوز اور جائز نہیں ہے للولی ولی کے لیے اجبار البکر البالغۃ باکرہ بالغہ کو مجبور کرنا، عاقلۃ باکرہ بالغہ عاقلہ کو مجبور کرنا۔ وَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ اور اگر اس سے ولی نے اجازت طلب کی، فَسَكَتَتْ پس وہ خاموش رہ گئی، او ضحکت یا وہ ہنس پڑی، او بکت یا روئی بغیر صوت بغیر آواز کے، فَذَلِكَ إِذْنٌ مِّنْهَا تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہے۔ وَإِنْ أَبَتْ اور اگر اس نے انکار کیا، لَمْ يُزَوِّجْهَا تو اس کا نکاح نہ کرے۔ ولی کے لیے جائز نہیں ہے، سرپرست کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ باکرہ بالغہ عاقلہ کو نکاح پر مجبور کرے، بلکہ اس سے اجازت مانگے نکاح کے لیے۔ اگر اجازت مانگی تو جواب میں اگر وہ خاموش رہی یا ہنس پڑی یا وہ بغیر آواز کے روئی ہے تو یہ ہم سمجھیں گے کہ یہ اس کی طرف سے اجازت ہے، ولی اس کا اب نکاح کرا دے۔ لیکن اگر اس نے انکار کر دیا کہ میں یہاں نکاح نہیں کرنا چاہتی تو لم یزوجھا ولی اس کا نکاح نہیں کر سکتا۔ ولی سرپرست کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ باکرہ بالغہ عاقلہ کو نکاح پر مجبور کرے، بلکہ اس سے اجازت مانگے۔ سرپرست نے اجازت مانگی، جواب میں وہ خاموش رہی یا ہنس پڑی یا وہ بغیر آواز کے روئی ہے تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہے، ولی اس کا نکاح کرا سکتا ہے۔ اور اگر اس عورت نے انکار کر دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی یہاں، لم یزوجھا تو ولی پھر اس کی شادی نہ کرائے۔ وَإِذَا اسْتَأْذَنَ السَّيِّبَ اور اگر اجازت طلب کی سیبہ سے، فَلَا بُدَّ مِن رِضَائِهَا بِالْقَوْلِ تو ضروری ہے اس کا قول کے ساتھ رضامندی ظاہر کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو تفصیل گزری کہ ولی اجازت طلب کرے تو وہ باکرہ کی تفصیل تھی کہ اگر وہ خاموش رہ گئی تو ہم سمجھیں گے اجازت ہے، لیکن اگر سیبہ سے ولی نے سرپرست نے نکاح کی اجازت چاہی تو پھر اس کی اجازت کے لیے صراحتاً اس کی رضامندی قول کے ساتھ ضروری ہے۔ اگر وہ زبان سے ہاں کہہ دے تب ولی اس کا نکاح کرا سکتا ہے، ورنہ نہیں کرا سکتا۔ پیچھے جو تفصیل گزری کہ عورت سے رضا جب طلب کی گئی، اجازت طلب کی گئی تو جواب میں وہ خاموش رہی یا رو پڑی بغیر آواز کے یا ہنس پڑی تو وہ اجازت ہے، یہ تفصیل ہے باکرہ کی۔ اور اگر سیبہ سے ولی نے اجازت طلب کی کہ کیا میں تمہارا نکاح کرا سکتا ہوں، تو پھر فَلَا بُدَّ مِن رِضَائِهَا بِالْقَوْلِ قول کے ساتھ اس کی رضامندی ضروری ہے۔ جب تک سیبہ صراحتاً زبان سے ہاں نہ کہے تب تک ہم اس کی رضامندی نہیں سمجھیں گے۔ وَإِذَا زَالَتْ اور جب زائل ہو جائے بکارتها اس کی بکارت، بِوَثْبَةٍ کودنے کے ساتھ، او حیضۃ یا حیض کے ساتھ، او جراحۃ یا زخم کی وجہ سے،
او تعنیسن یا زیادہ عرصہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے فہی فی حکم الابکار تو وہ باکرہ عورتوں کے حکم میں ہے۔ وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا اور اگر زائل ہو گئی اس کی بکارت بالزنا زنا کی وجہ سے فہی کذالک تو یہ ایسے ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقال رحمہم اللہ اور صاحبین فرماتے ہیں ہی فی حکم السیب وہ سیبہ کے حکم میں ہے۔ اگر باکرہ کی بکارت زائل ہو جاتی ہے تو کیا وہ باکرہ ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس میں تفصیل ہے۔ تو اگر بکارت زائل ہو گئی اچھلنے کی وجہ سے یا کثرت حیض کی وجہ سے یا زخم کی وجہ سے یا زیادہ عرصہ بیٹھی رہی اس کی شادی نہیں ہوئی اس وجہ سے تو وہ باکرہ کے حکم میں ہے۔ لیکن اگر اس کی بکارت زنا کی وجہ سے زائل ہو گئی تو اب کیا ہوگا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اب بھی وہ باکرہ کے حکم میں ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں وہ سیبہ کے حکم میں ہے۔ باکرہ عورت کی بکارت زائل ہو گئی تو کیا وہ باکرہ ہے یا سیبہ ہے؟ نکاح کے بغیر اس کی بکارت زائل ہو گئی تو کیا وہ باکرہ ہوگی یا سیبہ، تو اس میں تفصیل ہے۔ اگر بکارت زائل ہوئی ہے اچھلنے کی وجہ سے یا حیض کی وجہ سے یا زخم کی وجہ سے یا زیادہ عرصہ تک بے نکاحی بیٹھے رہنے کی وجہ سے تو یہ باکرہ کے حکم میں ہے۔ اور اگر بکارت زنا کی وجہ سے زائل ہو گئی تو اب کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں اب بھی وہ باکرہ کے حکم میں ہے، صاحبان فرماتے ہیں وہ سیبہ کے حکم میں ہے۔ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ اور جب شوہر نے کہا لِلْبِكْرِ باکرہ کو بلغک النکاح تمہیں نکاح کی خبر پہنچی تھی، فسکتی پس تم خاموش رہی تھی، وقالت اور اس نے کہا لا نہیں، بل رددت بلکہ میں نے رد کر دیا تھا، فالقول قولها تو قول اس عورت کا قول ہوگا، ولا یمین علیہا اور اس پر قسم نہیں ہوگی۔ شادی ہو گئی، شوہر نے باکرہ کو کہا کہ تمہیں نکاح کا پیغام ملا تھا، خبر ملی تھی، تم خاموش رہی تھی، لہذا تم اس نکاح پر راضی تھی۔ اس نے جواب میں کہا لا بل رددت میں راضی نہیں ہوں، میں نے تو رد کر دیا تھا، تو اب کس کی بات معتبر ہوگی؟ فرماتے ہیں عورت کی بات معتبر ہوگی اور اس سے قسم بھی نہیں لی جائے گی۔ شادی کے بعد شوہر اور باکرہ اس کی بیوی کا اختلاف ہو گیا، شوہر کہتا ہے تمہیں نکاح کی خبر ملی تھی، تم خاموش رہ گئی تھی تو ہم سمجھے کہ تم راضی ہو، تو عورت نے جواب میں کہا لا بل رددت میں نے تو رد کر دیا تھا، تو اس میں عورت کی بات معتبر ہوگی اور اس پر قسم بھی لازم نہیں ہوگی۔ ولا یستحلف اور اس سے قسم نہیں لی جائے گی فی النکاح نکاح میں، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام صاحب کے نزدیک، وقال یستحلف فیہ اور صاحبین فرماتے ہیں قسم اس میں لی جائے گی۔ نکاح کے معاملے میں اگر اختلاف ہو جائے تو جو منکر ہو اس سے قسم ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس پر قسم لی جائے گی یا نہیں، تو امام صاحب فرماتے ہیں قسم نہیں لی جائے گی، صاحبین فرماتے ہیں قسم لی جائے گی۔ نکاح کے معاملے میں اگر کوئی منکر ہو تو کیا اس سے قسم ہوگی؟ امام صاحب فرماتے ہیں قسم نہیں لی جائے گی، صاحبین فرماتے ہیں قسم لی جائے گی۔ وَيَنْعَقِدُ اور منعقد ہو جاتا ہے نکاح بلفظ النکاح والتزویج والتملیک والہبۃ والصدقۃ، لفظ نکاح، تزویج، تملیک، ہبہ اور صدقہ کے ساتھ، ولا ينعقد اور نکاح منعقد نہیں ہوتا بلفظ الاجارۃ اجارہ اور اعارہ اور اباحت کے لفظ کے ساتھ۔ نکاح جس طرح لفظ نکاح سے منعقد ہو جاتا ہے کہ میں نکاح کرتا ہوں، اسی طرح کچھ اور الفاظ بھی ہیں جن سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، جیسے تزویج ہے، تملیک ہے، ہبہ ہے، صدقہ ہے، لیکن ان الفاظ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اجارہ میں نے اجارہ پر لیا یا اجارہ پر دیا، والاعارہ اور میں نے عاریت کے طور پر دیا یا لیا، والاباحت میں نے اپنے آپ کو تمہارے لیے مباح کیا یا تمہیں اپنے لیے مباح کیا، تو ان الفاظ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ وَيَجُوزُ اور جائز ہے نکاح الصغیر والصغیرۃ چھوٹی بچی اور چھوٹے بچے کا نکاح، چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کا نکاح، اذا زوجہما الولی جبکہ ان کی شادی کرا دے سرپرست، بکرن کانت الصغیرۃ او سیبا خواہ صغیرہ چھوٹی بچی باکرہ ہو یا سیبہ ہو، والولی هو العصبۃ اور ولی وہ عصبہ ہے، فإن زوجہما الاب او الجد پس اگر ان کی شادی کرا دی باپ یا دادے نے، فلا خیار لہما بعد البلوغ تو ان کو کوئی خیار نہیں ہوگا بالغ ہونے کے بعد۔ وإن زوجہما اور اگر ان کی شادی کرا دی غیر الاب والجد باپ اور دادا کے علاوہ کسی نے، فلکل واحد منہما الخیار
پس ان میں سے ہر ایک کے لیے خیار ہوگا، ان شاء اقام علی النکاح، اگر چاہے تو برقرار رکھے نکاح کو، و ان شاء فسخ، اور اگر چاہے تو فسخ کر دے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی بچی اور چھوٹے بچے کا نکاح اگر سرپرست کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے، خواہ وہ چھوٹی بچی باکرہ ہو یا سیبہ ہو۔ چھوٹی بچی یا چھوٹے بچے کا نکاح اگر سرپرست ولی کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے، خواہ وہ چھوٹی بچی باکرہ ہو یا سیبہ ہو۔ باقی ولی وہ عصبہ بنفس ہی ہوتا ہے، ولی سے مراد یہاں پر عصبہ بنفس ہی ہے۔ عصبہ بنفس ہی وہ ہوتا ہے کہ میت کی طرف منسوب ہونے میں کسی مؤنث کا واسطہ نہ ہو، مثلا بیٹا، باپ، دادا اور اس طرح کے رشتے۔ عصبہ بنفس ہی وہ ہوتا ہے کہ میت کی طرف منسوب ہونے میں کسی میت کا مؤنث کا واسطہ نہ ہو، جیسے کہ بیٹا، باپ، دادا وغیرہ، کہ یہاں پر کسی مؤنث کا واسطہ نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھوٹی بچی اور چھوٹے بچے کا نکاح باپ یا دادا نے کرایا تو ان کے بالغ ہونے کے بعد ان کو کوئی خیار نہیں ہوگا، یعنی وہ اس نکاح کو فسخ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر باپ دادا کے علاوہ کسی اور نے ان کا نکاح کیا ہے تو بالغ ہونے کے بعد ان کو خیار ہوگا، چاہے تو نکاح کو برقرار رکھیں اور چاہے تو فسخ کر دیں۔ اگر چھوٹی بچی اور چھوٹے بچے کا نکاح باپ دادا نے کرایا تو بالغ ہونے کے بعد ان کو کوئی خیار نہیں ہوگا، یعنی نکاح کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر باپ دادا کے علاوہ کسی اور رشتہ دار نے ان کا نکاح کیا بچپن میں تو بالغ ہونے کے بعد ان کو خیار ہوگا، چاہے تو نکاح کو برقرار رکھیں اور چاہے تو فسخ کر دیں۔ ولا ولایت، اور کوئی ولایت نہیں ہے، لعبد غلام کو، ولا لصغیر، اور نہ چھوٹے بچے کو، ولا لمجنون، اور نہ دیوانے کو، ولا لکافر علی مسلمۃ، اور نہ کافر کو مسلمان عورت پر۔ نکاح کی ولایت، نکاح کا جو اختیار ہے وہ غلام کو یا چھوٹے بچے کو یا پاگل کو نہیں ہے، اسی طرح کسی کافر کو بھی مسلمان عورت پر ولایت حاصل نہیں ہوتی کہ وہ ان کا نکاح کرائیں۔ غلام کو، چھوٹے بچے کو اور دیوانے کو کسی پر ولایت حاصل نہیں ہے، یہ کسی کا نکاح نہیں کر سکتے، کسی کے سرپرست بطور نکاح میں سرپرست نہیں بن سکتے، اور کوئی کافر ہے تو وہ کسی مسلمان عورت پر اس کو ولایت حاصل نہیں ہے۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب فرماتے ہیں، یجوز لغیر العصبات من الاقارب، غیر عصبہ رشتہ داروں کے لیے جائز ہے التزویج و نکاح کرانا، مثل جیسے الاخت بہن، والام اور ماں، والخالۃ اور خالہ۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح عصبہ نکاح کرا سکتا ہے اسی طرح غیر عصبہ رشتہ دار بھی نکاح کرا سکتے ہیں، جیسے کہ بہن ہے، ماں ہے، خالہ ہے، یہ بھی نکاح کرا سکتے ہیں، جس پر ان کو ولایت حاصل ہو اس کا نکاح کرا سکتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں غیر عصبہ رشتہ داروں کو بھی ولایت تزویج حاصل ہے، یہ نکاح کرا سکتے ہیں، جیسا کہ بھائی، ماں، جیسا کہ بہن، ماں اور خالہ، یہ ان کا نکاح کرا سکتے ہیں جن پر ان کو ولایت حاصل ہو۔ ومن لا ولی لہا، اور جس کا کوئی ولی نہ ہو، اذا زوجہا مولاہا، جب کہ اس کے نکاح، اس کی شادی کرا دے اس کا وہ مالک، الذی اعتقہا، جس نے اس کو آزاد کیا ہے، جاز، تو جائز ہے۔ کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کا کوئی ولی نہیں ہے اور پہلے وہ باندھی تھی، پھر اس کے مالک نے اسے آزاد کر دیا تھا، تو اب اس کا وہی مالک، سابقہ مالک، اس کا نکاح کرا سکتا ہے۔ کوئی عورت ایسی ہے جس کا کوئی ولی نہیں ہے لیکن وہ پہلے باندھی تھی، اس کے مالک نے اسے آزاد کر دیا تھا، تو اس کا وہی آزاد کرنے والا مالک اس کا نکاح کرا سکتا ہے۔ وَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ، اور جب غائب ہو جائے ولی اقرب، غیبۃ منقطعۃ، غیبت منقطع کے ساتھ، جازا، تو جائز ہے، لمن ہوا ابعد منہ، اس شخص کے لیے کہ جو اس سے زیادہ بعید ہو، ان یزوجہا، کہ اس کا نکاح کرا دے، والغیبۃ المنقطعۃ، اور غیبت منقطع یہ ہے، ان یکون فی بلد، کہ وہ ایسے شہر میں ہو، لا تصل الیہ القوافل، کہ نہ پہنچ سکتے ہوں اس کی طرف قافلے، فی السنۃ، سال میں، الا مرۃ واحدۃ، مگر ایک مرتبہ۔ اگر عورت کا قریبی ولی غائب ہے تو بعیدی ولی اس کا نکاح کرا سکتا ہے۔
اگر عورت کا قریبی ولی غیبت منقطعہ کے ساتھ غائب ہے تو اس کا جو بعیدی رشتہ دار، دور کا رشتہ دار ہے، وہ اس عورت کا نکاح کہیں کرا سکتا ہے۔ باقی غیبت منقطعہ کیا ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بتایا کہ وہ ایسی جگہ پر ہو، وہ ولی اقرب ایسے شہر میں ہو کہ جہاں قافلے سال میں صرف ایک مرتبہ جاتے ہیں، اتنا دور ہو۔ تو اگر کسی عورت کا ولی اقرب غیبت منقطعہ کے ساتھ غائب ہو گیا تو اس کا ولی ابعد، دور کا رشتہ دار، اس کا نکاح کرا سکتا ہے۔ باقی غیبت منقطعہ کیا ہے تو غیبت منقطعہ کہتے ہیں کہ وہ ولی اقرب ایسے شہر میں ہو کہ جہاں تک قافلے سال میں صرف ایک مرتبہ پہنچتے ہوں۔